السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس والیوم میں جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ کتاب الفضائل والشمائل ہے، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے ہجرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5956۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا، پھر عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے مدینے والوں کو کسی چیز پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش دیکھا، حتیٰ کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو میں سورہ اعلیٰ کے ساتھ مفصل صورتوں میں سے کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ حدیث نمبر 5957۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، یا پھر وہ اس چیز کو اختیار کر لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، ہمارے والدین آپ پر فدا ہوں، ہمیں ان کی اس حالت پر تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بزرگ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں پسند کر لے یا اس چیز کو پسند کر لے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے والدین آپ پر فدا ہوں۔ چنانچہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ اس بات کو جاننے والے تھے۔ حدیث نمبر 5958۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد شہدائے احد پر ایسے نماز جنازہ ادا کی جیسے آپ زندوں پر اور فوت شدہ لوگوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ ہوں گا، مجھ سے تمہاری ملاقات حوض پر ہوگی، میں اسے دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں اپنی جگہ اسی جگہ پر ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق دنیا کا خدشہ ہے کہ تم اس کے متعلق باہم سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، اور بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا کہ تم باہم لڑو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 5959۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ بھی مجھ پر انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں اور میری باری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اللہ نے آپ کی وفات کے وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ عبد الرحمن بن ابی بکر میرے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ آپ مسواک پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں اسے آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اپنے ساتھ سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، میں اسے حاصل کیا، لیکن آپ کے لیے اسے چبانا مشکل تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اسے آپ کی خاطر نرم کر دوں؟ آپ نے اپنا سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، میں نے اسے نرم کر دیا، اور آپ کے سامنے چمڑے کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اپنے ہاتھ پانی میں داخل فرماتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ، اعلیٰ ساتھ نصیب فرما، حتیٰ کہ آپ کی روح قبض ہوگی اور آپ کا دست مبارک جھک گیا۔ حدیث نمبر 5960۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے مابین اختیار دیا جاتا ہے، اور جس مرض میں آپ کی روح قبض کی گئی اس مرض میں آپ پر ہچکی کا سخت حملہ ہوا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، میں نے جان لیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5961۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ پر کرب و تکلیف
چھانے لگی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ابا جان کو کتنی تکلیف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آج کے بعد آپ کے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ وفات پا گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا۔ ابا جان آپ جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر سناتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈالنے کے لیے کیسے آمادہ ہو گیا؟ حدیث نمبر 5962۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی آمد کی خوشی پر اپنے نیزوں کا کھیل پیش کیا، اور دارمی کی روایت میں ہے فرمایا میں نے اس روز سے جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے زیادہ حسین اور زیادہ روشن کوئی دن نہیں دیکھا، اور میں نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی زیادہ کبھی اور زیادہ تاریک کوئی دن نہیں دیکھا۔ ترمذی کی روایت میں ہے فرمایا جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو اس سے ہر چیز روشن ہو گئی تھی، چنانچہ جس دن آپ نے وفات پائی تھی اس سے ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ہم نے اپنے ہاتھ مٹی سے صاف نہیں کیے تھے اور ابھی ہم آپ کے تدفین میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اجنبی پایا۔ حدیث نمبر 5963۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو آپ کی تدفین کے متعلق صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نبی کی روح اسی جگہ قبض فرماتا ہے جہاں وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی تدفین ہو، تم آپ کو آپ کے بستر کی جگہ پر دفن کرو۔ حدیث نمبر 5964۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات صحت میں فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک انہیں ان کا جنتی ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جاتا، پھر انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پر موت طاری ہوئی اس وقت آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی، پھر فرمایا اے اللہ اعلیٰ ساتھ نصیب فرما۔ میں نے کہا تب تو آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جان لیا کہ وہ حدیث جو آپ ہمیں بیان کیا کرتے تھے جب کہ آپ صحت مند تھے کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی کہ وہ اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اعلیٰ ساتھ نصیب فرما۔ حدیث نمبر 5965۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرما رہے تھے عائشہ میں نے جو کھانا خیبر کے موقع پر کھایا تھا اس کی تکلیف مسلسل اٹھاتا رہا ہوں، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شرح کٹ جائے گی۔ حدیث نمبر 5966۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت آپ کے گھر میں کچھ افراد تھے، ان میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عمر نے فرمایا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے، کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لکھ دیں، اور کوئی کہہ رہا تھا جو عمر نے کہا۔ چنانچہ جب وہ شور و غل اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا ابن عباس فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان کا اختلاف اور شور و شغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔ اور سلمان بن ابی مسلم اور حول کی روایت میں ہے کہ ابن عباس نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا، جمعرات کے دن کیا ہوا، پھر وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں نے سنگریزوں کو تر کر دیا۔ میں نے کہا ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تنازع مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا ان کی کیا حالت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی بات فرما رہے ہیں؟ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وفود کو اسی طرح عطیات دیتے رہنا جس طرح انہیں عطیات دیا کرتا تھا،
اور راوی نے تیسری بات نہیں کی، یہ اس کی متعلق انہوں نے کہا کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ سفیان نے کہا یہ کہنا کہ انہوں نے تیسری بات بیان نہیں کی سلیمان کا قول ہے۔ حدیث نمبر 5967۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر سے فرمایا ام ایمن کے پاس چلیں، ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ ان دونوں حضرات نے انہیں کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا منقطع ہو چکا ہے۔ ام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر آمادہ کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ حدیث نمبر 5968۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ ہم اس وقت مسجد میں تھے، آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ ممبر کی طرف بڑھے اور اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہم بھی آپ کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے پر دنیا اور اس کی زیب و زینت پیش کی گئی، لیکن اس نے آخرت کو پسند کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صرف حضرت ابوبکر اس بات کو سمجھ سکے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ زار قطار رونے لگے۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول نہیں بلکہ ہم آپ پر اپنے والدین، اپنی جانیں اور اپنے اموال قربان کر دیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ممبر پر سے نیچے تشریف لائے، پھر وفات تک دوبارہ ممبر پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ حدیث نمبر 5969۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئیں کیونکہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی۔ اس پر وہ ہنس دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے انہیں دیکھ لیا تو انہوں نے کہا فاطمہ ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، پھر آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا، کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آپ مت روئیں کیونکہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی، تو اس پر میں ہنس دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی اور اہل یمن آئے، وہ نرم دل ہیں اور ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے۔ حدیث نمبر 5970۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہائے سر پھٹا جا رہا ہے، اور انہوں نے موت کی طرف اشارہ کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی صورت ہو تمہاری موت واقع ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ نے فرمایا افسوس، اللہ تک کی قسم میں آپ کے متعلق یہ خیال کرتی ہوں کہ آپ میری موت پسند فرماتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو آپ اگلے ہی روز کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں اپنے سر پھٹنے کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور ان ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دوں تاکہ کوئی دعویٰ کرنے والا اس کا دعویٰ نہ کرے یا کوئی خواہش رکھنے والا اس کی خواہش نہ رکھے۔ پھر میں نے کہا اللہ خود ہی کسی اور کی خلافت کا انکار فرما دے گا اور مومن کسی اور کو خلافت سے دور کر دیں گے، یا اللہ کسی اور کی خلافت ہٹا دے اور مومن کا انکار کر دیں گے۔ حدیث نمبر 5971۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو کر بقیع سے واپس میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے درد کی وجہ سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ عائشہ میں اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئیں تو یہ تمہارے لیے معذر نہیں، کیونکہ اس صورت میں میں تمہیں غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے، اگر آپ نے اس طرح غسل و کفن اور دفن وغیرہ کیا تو آپ میرے گھر واپس آئیں گے، وہاں اپنی کسی بیوی سے صحبت کریں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ظاہر ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حدیث نمبر 5972۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور اس
نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ابو القاسم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے کہا محمد، اللہ نے آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے، وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبرائیل میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ الاک فرشتے کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے اس فرشتوں کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل نے عرض کیا یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دیں۔ اسے اجازت دے دی گئی، اس نے سلام کیا، پھر کہا محمد، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے فرشتے، کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کہا محمد، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے عزو و تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے اور ہر نقصان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اس سے امید وابستہ کرو، خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ علی زین العابدین نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ گزشتہ باب کے متعلقات میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5973۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ میں کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، کوئی بکری چھوڑی، نہ اونٹ، اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ حدیث نمبر 5974۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو بن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ لونڈی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفید خچر، اپنا اسلحہ اور کچھ زمین چھوڑی تھی، اور اس زمین کو بھی صدقہ قرار دے دیا تھا۔ حدیث نمبر 5975۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورثہ دینار کی صورت میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی ازواج مطہرات کے خرچے اور اپنے عاملوں کی ضروریات کے اخراجات کے بعد جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 5976۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 5970۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ امت کے افراد پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح قبض کو فرما لیتا ہے، اور اس نبی کو اس امت کے لیے اس کے آگے ہر منزل اور پیش رو بنا دیتا ہے، اور جب وہ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو نبی کی زندگی میں اس امت پر عذاب نازل فرما کر اس کے ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ نبی ان کے ہلاکت کے منظر کا مشاہدہ کر کے اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5978۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کسی ایک پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، پھر اگر وہ مجھے دیکھ لے تو یہ اسے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے ملنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔
آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔